آج عزیزان گرامی 5 محرم ہو گئی، دھیرے دھیرے ہم لوگ عاشور کی طرف بڑھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہمارا کارواں، ہماری ادا کارواں عاشور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج جس شہید کا ذکر کرنا ہے وہ شہید ایسا ہے، وہ شہید ایسا ہے، امام کا ایسا جانثار ہے، ایسا چاہنے والا ہے، لیکن ستم یہ ہے، یہ اس کی خلقت ہے، اللہ نے اس کو ایسا خلق کیا ہے کہ وہ سیاہ پوست ہے، وہ کالا ہے، اللہ نے اس کو رنگ گورا رنگ دے کے نہیں پیدا کیا ہے، وہ کالا ہے، اس کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے۔ حبشی غلام جون ہے جو ابوذر کے غلام ہے، امام مظلوم کربلا کے ساتھ کربلا آئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سارے جانثار امام مظلوم کربلا پر اپنی جان نثار کرنے لگے، اپنی جان کا عطیہ پیش کرنے لگے، تو جون آ کر امام کی خدمت میں کہتے ہیں مولا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ اپنی جانثاری آپ کی خدمت پیش کروں؟ ایک مرتبہ امام نے جون کو دیکھا، کچھ نہیں بولے۔ اب جون نے جملہ جو امام سے کہا ہے، اگر برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کریے گا۔ جون نے کہا ہے مولا میں سمجھ رہا ہوں، کیا ایسا آپ سوچتے ہیں، کیا آپ ایسا خیال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہو کہ چونکہ میرا رنگ کالا ہے، میں سیاہ پوست ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پسینے سے مل کر میرے پسینے کی وجہ سے آپ کا پسینہ بدبودار ہو جائے۔ اللہ اکبر! امام نے جو ان کے منہ سے جملے سنے، امام تڑپتے رہ گئے، جون گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا جون جاؤ، میں تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ اب تو جون آئے ہیں لشکر اسلام کی طرف سے، جون جو آئے ہیں لشکر یزید کی طرف، ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا، مقاتل نے لکھا ہے کہ ایسی شجاعت کسی نے دیکھی نہیں تھی، اصحاب میں سے کسی نے ایسی شجاعت نہیں دیکھی تھی۔ ایک مرتبہ جون جب زخموں سے چور ہو کر، جب زخموں کھا کر جون جب زمین کربلا کی ہے، اپنے مولا کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا میری مدد کو آئیے۔ امام دوڑتے ہوئے جون کے پاس پہنچے ہیں، جون کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں، امام بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد امام نے جون کو اپنے سینے سے لگایا۔ جون دنیا سے گزر چکے ہیں، امام نے اپنے مجلس کو ختم کر دیا، امام نے جون کو اپنے سینے سے لگایا۔ بعدس کربلا 13 محرم کو جب سید سجاد تمام لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، بنی اسد کے قافلے میں سے کسی نے پوچھا اے مولا یہ کس کا جنازہ ہے جس سے نور ساطع ہو رہا ہے، جو آسمان کی طرف جا رہا ہے، اس کے جسم سے خوشبو اندر کی خوشبو آ رہی ہے؟ ارے مولا نے کہا ارے تم نے نہیں پہچانا، یہ میرے چچا جون کا جنازہ ہے۔ ارے ان کے جسم سے بدبو آتی تھی، لیکن جس دن سے میرے بابا نے انہیں گلے لگایا ہے، ان کا جسم اتنا معطر ہو گیا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی اس کے سامنے مدھم پڑ جا رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہماری اس فرش ازا کا واسطہ، پروردگار تجھے وارث فرش ازا کا واسطہ، جو بیمار ہیں بالخصوص شاویز نگرامی کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کی نیک دلی حاجات کو مکمل فرما، ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ مولا امام حسین کے لیے ان کی خدمتوں کو قبول فرما، بالا ان کی تمام توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں کاروبار میں برکت عنایت فرما، اپنے عزاداروں کی حفاظت فرما۔ بالا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار مولا کے چاہنے والے ہیں، ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ایران انقلاب اسلامی ایران کو سرفراز و کامران فرما، دشمنان انقلاب کو نیست و نابود فرما، امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، حق کے پرچم کو سربلندی عنایت فرما، باطل کے پرچم کو سرنگوں فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا 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 حسین۔ آج زینب کو علمدار